نئے نام دیکھ رہا ہوں جس میں سحر قمر ہیں، شاید وہ پہلے بھی ایک دفعہ دو دفعہ آئے ہیں. اس میں سمرن ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. یونیک آصف آفٹر اے لانگ ٹائم انہوں نے ہمیں پھر سے جوائن کیا ہے. مائیکل بوٹا جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا ہے. پروفیسر سمیرا کمل، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اگین. اور آپ سب کو خدا کے حضور خوش آمدید کہا جاتا ہے. ہمارے جو آج کا جو ٹاپک ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہی گزشتہ والا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اژدہا، حیوان اور جھوٹا نبی جو ہیں وہ کام کرنے کو ہیں علم آخرت میں، اسکاٹولوجی میں. ان کی کیا موجودگی جو ہے وہ کیا ظاہر کرتی ہے، اور ہم جو کرسچنز ہیں ہم اسے کیسے سمجھتے ہیں، یا جیوز جو ہیں اس کو کس طرح سے سمجھیں گے یا سمجھ رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے مکاشفہ 13واں باب اور اس کو جو ہے وہ اس کی تقریباً سارے چیپٹر کو ہم نے تھرو آؤٹ جو ہے وہ دیکھا تھا کہ اس میں کس طرح سے یہ اسپرٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. آج پھر دہرا لیتے ہیں 11ویں آیت سے. چیپٹر لمبا ہے، ہم گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ جو ہے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دہرایا تھا، پڑھا تھا. پہلا حیوان جو ہے وہ سمندر سے نکلتا ہے، اس کے سینگ ہیں اور اس کے زخم کاری لگتا ہے، وہ مر جاتا ہے. لیکن دوسرا حیوان جو ہے وہ زمین سے نکلتا ہے اور وہ پہلے حیوان کو پھر سے الائیو کرتا ہے. اس کے بت میں جو ہے وہ روح پھونکتا ہے اور پھر دنیا کے رہنے والوں سے کہتا ہے کہ اس کی پرستش کرو. The spirit of Antichrist is rising again from the past. یہ جو موویز بنتی ہیں، لوگ چیزوں کو پکچرائز کرتے ہیں، بڑا ڈرامہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پھر سے کوئی اسپرٹ جو ہے پھر سے جو ہے وہ جاگ اٹھی ہے. اسپرٹ آف ڈیول، اسپرٹ آف اینٹی کرائسٹ رائزز اگین. اب یہ باتیں جو ہیں، یہ جب کبھی بھی کوئی ایسی بات آتی ہے، اگرچہ کہ وہ بائبل مقدس میں نہ بھی لکھی ہو جیسے دکھائی جا رہی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ کہیں نہ کہیں اس کا وجود یا لنک جو ہے بائبل مقدس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، پر اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی ہے. پہلا حیوان، اگر آپ دانیل نبی کے صحیفے کے 9ویں باب کو جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو یہ ملے گا، اور یہ اس کے بت میں جان پھونکنے کے بعد لوگوں سے اس کی پرستش کروائے گا اور حیوان کا بت بولے گا بھی. یہ حوالہ لکھ لیجئے، دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب. اگر آپ سارا پڑھیں گے تو آپ کو وہ پروفیسی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی، جس کی بابت جو ہے وہ 70 ہفتوں کی جو رویا ہے جو دانیل نے دیکھی تھی، اور اس نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اس نے یہ کہا تھا، سوال اس نے یہ کیا تھا کہ مقدس شہر اور میرے لوگوں کا کیا ہوگا. That was a question of Prophet Daniel to the Lord. اور خداوند نے 70 ہفتوں کی جب رویا دکھائی تھی، that was all for Jews. وہ یہودیوں کے لیے تھی، اسرائیلیوں کے لیے تھی. اور یہاں پر بھی آپ جب 13ویں باب کو ڈیٹیل سے آپ پڑھتے ہیں، بار بار جب آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، you will figure out کہ یہاں پر وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو دانیل نبی کے صحیفے کے 9ویں باب میں کہی جا رہی ہیں. 70 ہفتوں کی جو رویا ہے اس کی بابت جو کہی گئی تھی. اب یہاں پر لکھا ہے جو 15ویں آیت ہے، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کروائے. اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں، غریبوں، آزادوں، غلاموں کے داہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی. لاسٹ ٹائم ہم نے بڑے جو ہے وہ ڈیٹیل سے اس بات کو سیکھا تھا. نشان، علامت، نام، ڈیجٹ یا نمبر، ٹھیک ہے. وہاں پر لکھا ہے کہ جس پر نشان، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے. اگر آپ اس پیسج کو بار بار غور سے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ہم دنیا کی جو آنکھیں ہیں، دنیا کی جو خیال ہے، ساری کی ساری ریسرچ جو ہے وہ اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ 666 نمبر کب جو ہے وہ منظر عام پر آئے گا. کلام کہتا ہے کہ اس کا نشان بھی ہو سکتا ہے اس کا جو ہے وہ 666 ایگزیکٹ 666 نہ ہو. یہ تو اس کا نام بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی ایمبلم، اس کی کوئی علامت، اس کی کوئی سیل بھی ہو سکتی ہے. ہم نے سیل کو بھی ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے نام کا عدد ہو.
یہ آدمی کا عدد ہے، اس کا عدد 666 ہے۔ یاد رکھیے 666 ہمارا نمبرز کی طرف دھیان ہے، یہ علامات بھی ہو سکتی ہیں، سائنز، سمبلز، الفابیٹس اینڈ نمبرز، ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جب 666 کا جو ہے وہ ہندسہ ہی دیکھتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں یہ ڈیول ہو گیا ہے، یہ مخالف مسیح آ گیا ہے، جھوٹا نبی جو ہے وہ آ گیا ہے، یہ ہمارے لیے ہے جو نقصان دہ ہے۔ یہ ساری باتیں جیسے کلام میں لکھا ہے درست ہے، پر یاد رکھیے دھوکہ مت کھائیے گا، نہ تو سیکھنے میں اور نہ ہی اسے پہچاننے میں۔ آدمی تو یہ ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نام کی مہر کروائے، ہو سکتا ہے کہ اپنا وہ نشان کوئی بنائے۔ 666 ہم دیکھتے رہیں، وہ کسی اور طرف سے جو ہے وہ کام کر دکھائے۔ اسی لیے جس کے پاس حکمت ہے اور جس کے پاس کان ہے، وہ کان کھلے رکھے اور حکمت سے کام لے۔ کیوں جو ہے وہ 666 کے پیچھے ہم جو ہے اس ڈیجٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ دنیا ادھر لگی ہوئی ہے، وہ دکھائے گا داہنی اور مارے گا جو ہے وہ بائیں والی، یہ حال بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس کا تعلق جو ہے وہ یہودیوں سے ہے، اسرائیلیوں سے ہے، اس ٹائم فریم کے ساتھ جو ہے۔ اور اس کا جو ہے میں آج ایک اور ریفرنس آپ کے ساتھ کوٹ کروں گا کہ جہاں پر لکھا ہے کہ اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے، ٹوٹل کتنے دن جو ہے وہ اس کے لیے شمار کیے گئے تھے اور کتنے دن گھٹائے گئے تھے اور گھٹائے گئے ہیں۔ اب رہی بات کہ اس نے ماتھوں پر اور ہاتھوں پر اپنی چھاپ کر دی۔ ماتھے پر اور ہاتھ پر جو چھاپ ہے یہ غلامی کی نشانی ہے۔ جب کسی کو اسیر بنایا جاتا تھا، آپ جانتے ہیں یہ بات اگرچہ کہ کلام مقدس میں نہیں لکھی ہے 70 سال کی اسیری میں جانے والوں کے لیے، پر ان سب پر جو ہے چھاپ ہوئی تھی، مہر ہوئی تھی، کیونکہ وہ غلام تھے، نبوکد نظر کے غلام تھے۔ اور غلام جب بھی، یہ تو ابھی ایک صدی پہلے کی بات ہے، صدی ڈیڑھ پہلے کی بات ہے، غلام پہلی بات اپنے مالک کے سامنے جب بیچا جاتا تھا تو وہ نیکڈ یا سیمی نیکڈ ہوتا تھا، نیم برہنہ یا برہنہ حالت میں بیچا جاتا تھا، اور اس کو خریدنے والا اس کے جسم پر، اس کے ماتھے پر یا اس کے ہاتھ پر اپنا نشان، اپنی مہر یا نام لکھتا تھا کہ یہ فلاں شخص کا غلام ہے۔ آج جس سینیریو کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنے اس حیوان کی چھاپ لیں گے، they will sell themselves, they will deliver themselves, they will hand over themselves to the devil Antichrist۔ کیوں؟ کیونکہ غلام جو ہے اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی مرضی کا کام نہیں ہوتا۔ اس کے ماتھے پر چھاپ کا مطلب ہے کہ تیری ہر سوچ پر، تیرے ہر خیال پر تیرے مالک کا جو ہے وہ حق ہے، وہ تجھے اون کرتا ہے، تیرا اپنا کوئی خیال نہیں ہے، تیری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، تیری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، تو اپنی مرضی سے اپنے لیے کچھ بھی کام نہ چن سکتا ہے، نہ کر سکتا ہے۔ اس نے ان کے ماتھوں پر، ان کے ہاتھوں پر اس لیے چھاپ کر دی تاکہ وہ سوچیں تو اینٹی کرائسٹ کو ایز اے گاڈ، خدا سوچیں، اور وہ جو کچھ بھی کریں وہ بھی جو ہے وہ مخالف مسیح کے لیے، اس حیوان کے لیے، اس بت کے لیے کریں گے جس کی وہ پرستش کے لیے دے چکے ہیں۔ ان کے ماتھوں پر، ان کے ہاتھوں پر جو ہے وہ اس لیے مہر کی جائے گی کہ جو کچھ بھی ان کا ہوگا، ان کے جسم سے، ان کی سوچ سے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ کو، وہ 666 کو، یا اس حیوان کو، یا اس بت کو جو ہے وہ جلال دینے کے لیے ہوگا۔ اب بات یہ جو ہے وہ ہوتی ہے کہ ہم کیسے ڈسرن کر پائیں کہ اینٹی کرائسٹ کہاں ہے، ہمارے محلے گلی میں کہاں ہے، ہمارے نیبرہڈ میں جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ کہاں ہے، ہماری اسٹیٹ میں اینٹی کرائسٹ کہاں ہے اور کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ ہمیں پہچان ہونی چاہیے، اس کا امتیاز کرنا چاہیے کہ مخالف مسیح جو ہے وہ کہاں موجود ہے۔ کلام مقدس میں لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 11ویں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، جو میرے ساتھ نہیں وہ کون ہے؟ وہ میرے مخالف ہے۔ جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے مخالف ہے، جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ وہ میرا مخالف ہے، میرے کام کا مخالف ہے، میری بادشاہی کا مخالف ہے۔ یاد رکھیے، انسان نہیں خدا کی مخالفت کرنا چاہتے، پر وہ اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ارد گرد خواہ وہ کوئی خادم ہی کیوں نہیں ہے، وہ خدا کی بادشاہی
قائم کرنے یا اس کے کام کرنے کے علاوہ اگر وہ اپنی کنگڈم جو ہے وہ بلڈ کر رہا ہے، جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے مخالف ہے، جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے، مخالف مسیح ہے۔ مسیح کی مرضی کے خلاف چلنا جو ہے وہ مخالف مسیح کی اسپرٹ کو، اس کی روح کو اسٹرینتھن کرنے کے برابر ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے برابر ہے، اور مسیح کے مخالف ہونے کے مترادف ہے۔ میں اور آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم مخالف مسیح بن جائیں۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مخالف مسیح بہت سارے ہو سکتے ہیں، کوئی ایک نہیں۔ وہ جو بڑا پرانا سانپ اژدہا لوسیفر جو ہے وہ مخالف مسیح تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے اس کے ساتھ مل کر خدا کی بادشاہی کے خلاف کام کرتے ہیں وہ سب کے سب مخالف مسیح کہلائے جاتے ہیں۔ اس میں گورنمنٹس بھی ہیں، اس میں اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بہت سارے پروونشل لیول پر اس ٹیئرز پر کام کرنے والے جتنی گورنمنٹ ٹیئرز والے لوگ ہیں جو مسیح کی مخالفت کرتے ہیں وہ مخالف مسیح ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایک شخص نہیں ہے، اسی لیے اس اسپرٹ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ مخالف مسیح کون ہے۔ اینٹی کرائسٹ از اینٹی کرسچنز۔ مخالف مسیح جو ہے وہ مخالف مسیحان بھی ہے، وہ مسیحیوں کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسیحی جو ہیں وہ خدا کے بیٹے کے ہم شکل ہیں، اس کا جلال ظاہر کرتے ہیں، اور جو مخالف مسیح ہے وہ مسیحیوں کا بھی مخالف ہے، آپ کا اور میرا بھی مخالف ہے۔ اور جو آپ کا اور میرا مخالف ہے، آپ اسے اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ مکاشفہ کے اینٹی کرائسٹ ہیں، حالات ورس ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ڈسرنمنٹ کا جو ہے وہ روح دیا گیا ہے، امتیاز کا روح دیا گیا ہے، مخالفت کریٹ کروانے کے لیے آپ کو زبان نہیں دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مخالف مسیح ہے، اسے خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے بند کوٹھڑی میں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تاکہ بھلائی پیدا ہو۔ جب تک روح القدس ہے آپ کی اور میری مدد ہوگی، مقدسوں کی مدد ہوتی رہے گی، شفاعت ہوتی رہے گی، ہم دیں گے، ہم چڑی مار کے جال سے جو ہے وہ نکلتے رہیں گے۔ اینٹی کرائسٹ از اینٹی کرسچنز as well۔ کیوں؟ اس بات کا جو ذکر ہے، آئیے متی کی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 24ویں باب میں جو ہے اس بات کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ پیسج بہت خوبصورت ہے۔ آج پھر ہم اس بات کی شہادت پائیں گے کہ یہ سوال جو تھا وہ یہودیوں کا تھا، یہودیوں کے ساتھ مسیح نے بات کرتے ہوئے، شاگردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس بات کا جواب بھی دیا تھا، اور اس کو جو ہے ہم پھر ایک دفعہ ریوزٹ کریں گے کہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 24ویں باب میں جو ہے وہ کس قسم کا بیان ملتا ہے جس سے ہمیں جو ہے وہ علم آخرت کی بابت جو ہے وہ اور چیزیں سامنے آتی ہیں، کھل کر سامنے آتی ہیں۔ شاید ہم نے پہلے اس کو اتنی ڈیٹیل سے اس حوالے کو نہ پڑھا ہو، اس دھیان سے نہ پڑھا ہو، آج ہم پھر اس کو پڑھتے ہیں۔ پس جب تم اس اجارنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے۔ یہ کتابیں اناجیل، تحاریر یہ رومی راج میں لکھی گئی تھی، اور رومی جو تھے وہ سخت مخالفت کرتے تھے، یہودیوں کی بھی اور پھر کرسچنز کی بھی، اور لاکھوں میں یہودی اور مسیحی مارے بھی گئے تھے۔ اور یہ جو حوالہ جہاں لکھا ہے دانیل نبی کا صحیفہ، پھر وہی جو ہے وہ 9واں باب، اس میں آپ پڑھ لیجئے گا، وہاں پر مکروہ کرنے والی جو ہے مکروہات جب جو ہے وہ فضیلوں پر نصب کی جائیں گی اس کا تعلق یہ ہے۔ اور یہ ابھی مکاشفہ میں ہم نے پڑھا کہ وہ بت جو ہے وہ بنائے گا، اسے نصب کرے گا، لوگوں کو کہے گا کہ اس کی پرستش کرو۔ یہ وہ مکروہ چیز ہے جو ہم نے مکاشفہ میں پڑھی، جو متی رسول کی انجیل میں لکھی ہے، اور پھر دانیل نبی کے صحیفے میں بھی یہی جو ہے وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہوں وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اتریں، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں۔ پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یعنی سردی کے دنوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے۔ یہ تعلق یہودیوں سے ہے، سبت کا تعلق یہودیوں کے ساتھ ہے، اور یہ جو پروفیسی ہے، یہ کلام جو ہے یہ سریحن جو ہے یہودیوں کے لیے لکھا گیا تھا، اس کا جواب جو انہیں دیا گیا تھا، کیونکہ دانیل نبی کا صحیفہ بھی جو ہے 70 ہفتوں کی جو رویا ہے وہ یہودی قوم کے لیے اور مقدس شہر کے لیے اور مسیح یسوع کے لیے ہے۔ پس دعا کرو
کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے، اگر ممکن ہو سکے تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے۔ اور برگزیدوں کا تعلق جو ہے they are the elect one, chosen one، بنی اسرائیل قوم ہے، 1,44,000 ہیں جن پر مہر ہوئی ہے۔ یہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق ہے کہ ان میں سے جتنے برگزیدہ ہوں گے جو بلائے گئے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ دھوکہ کھائیں، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے۔ کیسے؟ یہ پورا ہفتہ ہے جو دانیل نبی کے صحیفے میں لکھا ہے، جس کی انٹرپریٹیشن 7 ایئرز بنتی ہے، جو ابھی آنا باقی ہے، سونر اور لیٹر یہ ہوگا۔ اور اس کے لیے لکھا ہے کہ 3.5 سال کا عرصہ یہ ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے لے کر آج تک ایسی نہیں ہوئی۔ بربادی تو مقرر 7 ایک پورے ہفتے کے لیے ہوئی تھی، پر برگزیدوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے یہ دن گھٹائے گئے ہیں، اور اب یہ 3.5 سال ہیں۔ اسی لیے جو ہے وہ دانیل نبی کے صحیفے میں بھی اس کا ذکر جو ہے وہ دوروں اور نیم دور کا ذکر ہے، یعنی 3.5 سال۔ اور اس کے بعد یہاں پر لکھا ہے گوسپلز میں کہ اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے، یہ آدھے 50% جو ہے مصیبت کاٹ دی گئی ہے، گھٹا دی گئی ہے۔ اور جو مکاشفہ کی کتاب ہے وہاں پر جو ہے وہ پورے جو ہے وہ 42 مہینوں کا جو ہے وہ وہاں پر ذکر ملتا ہے۔ 7 سال پورے نہیں ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ دور، نیم دور اور دوروں کی بات ہے، یا سیزنز کی بات ہوئی ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ دن گھٹائے گئے ہیں۔ میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ آج 3 جگہوں پر ہم اس رویا کو دیکھتے ہیں، پروفیسی کو دیکھتے ہیں، یہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تخاطب ہے۔ اگلی بات لکھی ہے اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں، دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے، پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، یا دیکھو وہ کوٹھڑیوں میں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائی، یہ پروفیسی جو ہے، یہ کلام کا جو حصہ ہے، یہ سوال کا جو جواب ہے، یہ یہودیوں کو جو ہے وہ، کیونکہ یسوع مسیح اس وقت یروشلیم میں تھے، ہیکل میں موجود تھے، انہوں نے یروشلیم کو یہ بات جو ہے وہ دیکھ کر کہی تھی کہ تو جو نبیوں کو قتل کرتی آئی ہے، سلامتی کی باتیں تیری آنکھوں سے اب اوجل ہو چکی ہیں۔ شاگرد کہنے لگے خداوند کیسی زبردست عمارتیں ہیں۔ خداوند نے پروفیسائی کیا، بلکہ ان کو بتایا کہ یہاں پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ خیر یہ باتیں تو اسی صدی کی تھیں، لیکن آنے والے زمانوں کے لیے خداوند نے جو ہے یہ بات کہی تھی کہ وہ دن گھٹائے گئے، برگزیدے بھی جو ہیں، برگزیدہ بھی، وہ بھی دھوکہ کھائیں گے، ہو سکتا ہے وہ بھی نجات سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس میں نظر آتی ہیں۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم آج بہت ساری جو ہے وہ چیزوں میں کنفیوژن کا شکار ہیں کہ یہ نمبر کہاں ہے، کس صورت میں ہے، کیا کورونا کی جو ویکسین کے نمبر ہیں، کیا یہ نمبر جو ہیں وہ مخالف مسیح ہیں؟ پچھلی دفعہ میں بڑی ڈیٹیل میں یہ بات کہی تھی کہ کسی سبزی کا، کسی مچھلی کا، کسی بندے کا، کسی پاسٹر کا نام بھی 666 جو ہے وہ نمبر نکل سکتا ہے۔ اس کی کیلکولیشن بھی جو ہے نیمرولوجی میں، پیتھاگورین میں اور دوسری جو ہے وہ گریک کیلکولیشنز میں جو ہے وہ کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے، لیکن ہر چیز، ہر بندہ، ہر بشر، ہر جو ہے وہ کسی جگہ کا نام، کسی سبزی کا نام، کسی پھل کا نام، کسی جو ہے وہ مرد کا یا عورت کا نام جو ہے وہ کہیں بھی کسی کا بھی عدد ہو سکتا ہے، لیکن ہر کوئی مخالف مسیح نہیں ہے۔ پاسٹر صاحبان بھی دنیا میں اتنے کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کا، 2 کا، 4 کا، 10 کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ 666 کا عدد جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے سے ہو جائے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ 666 ہے، مخالف مسیح ہے، یا وہ جھوٹا نبی ہے، یا اس پر جو ہے وہ حیوان کی چھاپ موجود ہے۔ بہت سارے نمبر آپ ساری زندگی رکھتے ہیں، ہم ان پر کبھی غور نہیں کرتے۔
جتنے بھی لوگ نیشنل آئی ڈی کارڈ رکھتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کا نمبر جو ہے وہ آپ کی لائف ٹائم میں کبھی بدلا ہو؟ آپ کو ایک ہی نمبر ایشو کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ ساری زندگی گزارتے ہیں۔ پاسپورٹس، آپ کو ایک ہی پاسپورٹ کا نمبر دیا جاتا ہے اور اس کا رینیول بھی جب ہوتا ہے تو نیا پاسپورٹ بھی غالباً جو ہے وہ ایک ہی نمبر کے ساتھ، اسی نمبر پرانے کے ساتھ آپ کو ایشو کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری جو اور چیزیں ہیں، امریکہ میں جو ہے سوشل سیکیورٹی نمبر ہے، ایک ہی نمبر آپ کو ایشو کیا جاتا ہے آپ کی زندگی میں لائف ٹائم، اور آپ کے مرتے دم تک آپ کا سارا ریکارڈ جو ہے، آپ کے کھانے پینے کا، آپ کی جاب کا، آپ کی ساری کمائی کا، آپ کا کرمنل ریکارڈ تک جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ وہاں سے لوگ آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ معلوم کر لیتے ہیں۔ کسی بھی جاب پر رکھنے سے پہلے آپ کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ آپ جرائم پیشہ شخص تو نہیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ان چیزوں کو اس سپرسٹیشن کے ساتھ جوڑا جائے کہ یہ نمبر 666 ہو سکتا ہے کل کو مجھے غلامی کے جوے میں جوتنا پڑے، تو یہ ایسی باتیں ہیں جن کو حکمت کے ساتھ اور روحانی کانوں کے ساتھ سننے اور پرکھنے اور امتیاز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ٹیلی فون نمبرز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ساری زندگی اپنے گھر کا ایک ہی نمبر رکھتے ہیں، وہ کبھی نہیں بدلتے۔ پھر آپ کا سیل فونز ہے، بہت سارے لوگ ہیں اپنا سیل فون بدلنا پسند نہیں کرتے، اور سیل فون میں جو کچھ موجود ہے آپ کسی وقت کہیں بھی ٹریک کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ میں یہ پینڈیمک کے دوران انہوں نے جو ڈیٹا کلیکشن تھی کہ کتنے لوگ جو ہیں لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ آبزرو کر رہے ہیں، اوبے کر رہے ہیں، وہ ہر گھر کے نمبر پر یا ایڈریس پر جتنی سمز رجسٹر ہوتی تھی، they were able to find کہ گھر میں کتنے لوگ ٹیلی فونز کے ساتھ موجود ہیں اور کتنے گھر سے باہر ہیں۔ آپ کو ٹریک کرنا، آپ کو ڈھونڈنا، آپ کسی جنگل میں ہیں، آپ کسی جو ہے وہ گھر میں موجود ہیں، کسی بیسمنٹ میں موجود ہیں، اب کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت ساری بڑی بڑی بزنس کمپنیز ہیں، وہ جب بھی کسی کو امپلائی کرتے ہیں دے ایشو ایکسس کارڈ جو ہے، سیکیورٹی ایکسس کارڈز جو ہیں وہ ایشو کرتے ہیں، آپ اس کو سکین کرتے ہیں، آپ کو باہر اندر آنے جانے کی اجازت ہوتی ہے، آپ کی موومنٹس جو ہیں ان اینڈ آؤٹ، آپ کہاں ہیں آپ کو ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا ہم ایسے نمبرز کو ہم 666 کا نام دے دیں؟ 666 جو ہے جب کسی کو غلام بنائے گا تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ وہ اپنی پرستش کروائے گا، آپ کو غلام بنائے گا، یا جس دور میں بھی ہوگا وہ اس دور کے لوگوں کو پہلے غلام بنائے گا، ان کی سوچ اور ان کے کام پر اس کا جو ہے وہ کنٹرول ہوگا اور وہ اپنی پرستش کروائے گا۔ چیزوں کو جب آپ کریٹیکلی بہت سارے اینگل سے آپ ڈسکس کرتے ہیں تو ہم جان پاتے ہیں کہ کیا 666 ہے اور کیا نہیں ہے۔ اپنے ہورائزن کو، اپنے سوچ کے دائرہ کو تھوڑا سا براڈن کیجئے، ہورائزنز کو جو ہے وہ تھوڑا براڈن کیجئے، اور اس 666 کے نمبر کو یاد رکھیے۔ ہو سکتا ہے یہ 666 کا ڈیجٹ ہو ہی نہ، 66 ہو ہی نہ، اس کے نام کا عدد جو ہے وہ مختلف ہو، پر اس کی پہچان یہ ہو کہ وہ آدم ہے، زمین سے جڑا ہے، اور وہ حیوان کسی خصلت رکھتا ہے۔ علامات اور نشانات آپ کو اس کا امتیاز کرنے میں مدد کریں گے۔ چونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کا عدد 666 ہے، میں اس کے اگینسٹ نہیں جاتا، پر اپنی آنکھیں تھوڑی ارد گرد بھی گھمائیے۔ 666 کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، 666 ہو سکتا ہے کہ کوئی علامت ہی ہو۔ جس کے پاس حکمت ہے وہ اسے گن لے، جان لے، پہچان لے۔ علامات، نشانات، حروف تہجی اور نمبرز جو ہیں یہ سارے مل کر اس کی پہچان کو دنیا پر ظاہر کریں گے۔ آخری بات جو ہم ڈسکس کرنے والے وہ یہ کہ کیا یہ اسپرٹ ماضی میں کہاں کہاں تھی۔ بابل کا ذکر جو ہے وہ بڑی دفعہ جو ہے وہ آتا ہے کہ بابل کی جو اسپرٹ ہے، پھر مصر کی اسپرٹ جو ہے واپس کیسے آتی ہے۔ بابل کا برج بنا اور بت پرستی کا آغاز وہاں سے ہوا تھا۔ اینٹی کرائسٹ کو وہاں پر پوجا گیا تھا۔ خدا کے مد مقابل مورتیں اور صورتیں جو ہیں وہاں پر بنا کر لوگوں نے خدا کے مد مقابل ایک امیج بنا کر جو ہے وہ بت پرستی کی تھی۔ بت پرستی کا آغاز جو ہے مشرق سے بابل سے ہوا ہے۔ پھر جب آپ مصر میں دیکھتے ہیں تو ہمارے باؤ اجداد جو ہیں
وہ مصر کی غلامی میں پڑے، ان کو مجبور کیا جاتا تھا. ان میں سے بتیرے جو ہیں انہوں نے مصر کے دیوی دیوتاؤں کی پرستش بھی کی. اسی لیے خدا نے 10 دیوی دیوتاؤں کو 10 آفتوں کی وجہ سے ان کو سزا بھی دی، اور ان کی کرسس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے اس نے 10 احکامات جاری کیے کہ جو میرے احکامات پر عمل کرے گا مصر کی لعنتوں سے چھوٹا رہے گا. اگلی بات یہ ہے، وہ غلامی میں تھے تو وہ فرعون کی پراپرٹی تھے. وہ جس طرح سے چاہتا تھا ان سے کام لیتا تھا. ان کے ہاتھ کا کام جو ہے اس کی مرہون منت ہوتا تھا. ان کی سوچ غلامی کے علاوہ آزادی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اپنی مرضی سے وہ اپنے خدا کی پرستش بھی نہیں کر سکتے تھے. یہی وجہ تھی کہ خدا نے کہا تھا کہ ان کو جانے دے کہ بیابان میں میری پرستش کریں. اب یہ تیری پرستش کرتے ہیں، وہاں پر یہ میری پرستش کریں گے. اور اس نے اس بات سے جو ہے وہ لا تعداد مرتبہ جو ہے وہ انکار کیا اور سزا بھگتی. پھر آپ جب اس کو بیبلونین ایج میں دیکھتے ہیں تو بابل کو بار بار جو ہے وہ بدی کا اڈا جو ہے وہ کہا گیا ہے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے ایک حوالہ پڑھا تھا 3 باب میں سے کہ بابل میں جو ہے وہ کس طرح سے پھر سے وہی اسپرٹ جس کو ورشپ کیا گیا تھا بابل کی سرزمین میں صدیوں پہلے، وہ پھر سے اسے جو ہے وہ بڑھاوا ملا. وہ پھر سے جاگی اور اس نے جو ہے اس مورت کی پرستش کروائی. وہاں پر بھی نبوکد نظر جو ہے وہ خدا مانا جاتا تھا. اسی لیے دانیل نبی کے خلاف جب سازش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی بادشاہ کے علاوہ دعا نہیں کرے گا. جس کو جو چاہیے وہ بادشاہ سے مانگے گا اور اس کی مورت کی پرستش کرے گا. اور اگر کوئی جو ہے اس کی مورت کی پرستش نہ کرے تو یا تو وہ آگ میں جھونکا جائے گا، جیسے دانیل کے جو رفیق ہیں وہ ڈالے گئے، یا پھر دانیل کی طرح شیروں کے سامنے، درندوں کے سامنے پھینکا جائے گا. بابل میں یہی اسپرٹ کام کرتی رہی. خوب جو ہے اس نے نقصان کیا جو ہے وہ 70 سال کے اسیری میں یہودیوں کا. اور بتیرے یہودی اس روز دورا کے میدان میں موجود تھے جو سیدرک میشک اور عبدنجو کے علاوہ سب کے سب 6 سازوں کے بجنے کے بعد سب کے سب نے اس مورت کی جو ہے وہ پرستش کی. اب یہی جو اسپرٹ ہے جب یہ ظاہر ہوتی ہے پھر سے حیوان جو ہے وہ زمین سے نکلتا ہے. پھر سے یہ حیوان جو ہے وہ رومن امپائر میں ظاہر ہوتا ہے. اور جتنے کیسر کو خدا نہیں مانتے، جتنے اس کی غلامی نہیں کرتے، ان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے. وہ یا تو جو ہے وہ بہت بڑے اسٹیڈیم میں، کولوسیم میں جہاں پر جو ہے وہ کھیلیں ہوتی تھیں، وہاں پر لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ کر یا تو ان پر جانور چھوڑے جاتے تھے یا پھر ان کو جو ہے وہ ٹارچ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. مشعل کے طور پر ان پر جو ہے وہ تیل چھڑک کر آگ لگائی جاتی تھی اور پورا اسٹیڈیم جو ہے وہ ان کے جلنے سے، کھمبوں کے ساتھ جلنے سے روشن ہوتا تھا. میرے پاس ایک کتاب ہے The Room is Burning. اس میں جو آگ ہے وہ روم کا مقدر رہی ہے. کوئی ایک دفعہ نہیں، کم از کم 300-400 سال میں 50-60 بڑی جو ہے وہ فائرز جو ہے وہ ان کا آغاز ہوا. کبھی کبھی محلاتی سازشوں کی وجہ سے آگ لگتی تھی اور کبھی کبھی جو ہے نیچرلی جو وہاں پر آگ شروع ہوتی تھی. نیرو نے جو کام کیا آگ کے ساتھ کیا اور اس کا ذمہ دار کرسچنز کو ٹھہرایا اور بہت سارے مسیحیوں کو اس نے قتل کیا. یہ تشدد بادشاہ تھا، ایمپرر تھا. اس نے مسیحیوں پر بھی اور یہودیوں پر بھی ظلم کیا. اس کے بعد آنے والے جو جنرل ٹائٹس جس نے 70 عیسوی میں بعد از مسیح میں ہیکل کو مسمار کیا تھا، یہ اس وقت جنرل تھا. پر نیرو کے مرنے کے بعد اس کا باپ جو ہے وہ ایمپرر بنا اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد ٹائٹس نے جو ہے وہ 2 سال حکومت کی. 79 اور 81 جو ہے یہ تک تقریباً 2 سے 3 سال اس نے جو ہے وہ حکومت کی تھی. اس کے بعد میں آنے والے جتنے بھی ایمپررز تھے انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں مسیحیوں کو اور یہودیوں کو قتل کیا تھا. یاد رکھیے یہ ساری کی ساری باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے اینٹائی کرائسٹ اسپرٹ جو ہے اب کچھ صرف آخری زمانوں میں نہیں آئے گی. میں یہ آپ کو بتانے کی
کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہوا بنا کر اپنے سر پر اس کو جو ہے سوار نہ کر لیں. کلام مقدس کی سٹڈی کریں, بار بار اس کو کریدنے کی کوشش کریں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو وہی پرانا سانپ ہے, وہ تو وہی پرانی اسپرٹ ہے جو بابل سے جو ہے وہ مشرق میں شروع ہوئی تھی, مصر سے ہوتی ہوئی بابل میں, پھر جو ہے وہ اس نے بیبلونین کنگڈم میں جو ہے وہ امپائر میں اس نے سر اٹھایا, اور اس کے بعد پھر یہ رومن امپائر میں نظر آئی, اس کے بعد بھی گاہے بگاہے نظر آتی رہی, اور آخری زمانوں کے آخر میں پھر اپنی فل فورس کے ساتھ مقدسوں کو دکھ دینے کے لیے ہوگی. پر یاد رکھیے, مقدسوں کی خاطر, برگزیدوں کی خاطر, خدا کی چنی ہوئی قوم کی خاطر, لوگوں کی خاطر, ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کی خاطر یہ دن گھٹائے جائیں گے. یہ 7 سال سے 3.5 سال جو ہے وہ کیے گئے ہیں. یہ خدا کی پاک مرضی میں شامل ہے, اور مسیح یسوع نے بھی اس کا اظہار کیا ہے. دانیل نبی کے صحیفے میں بھی اس کے پہلے 4 کے 5ویں باب میں جو ہے ان 3.5 سالوں کا مہینوں کے اعتبار سے یا ادوار کے اعتبار سے ذکر ہے, اور مکاشفہ کی کتاب کے شروع کے ابواب میں بھی ان ادوار کا ذکر ہے کہ کتنے مہینوں تک جو ہے وہ اس کو موقع دیا جائے گا. میرے عزیز بہن اور بھائی, ہم سب جتنے بھی ہیں ہمیشہ یاد رکھیے 666 کا مخالف مسیح کی کوشش ہے کہ دنیا اس کی پرستش کرے. بہت ساری یونینز, بہت سارے گروپس بنیں گے آنے والے دنوں میں. یورپی یونین ہے, G8 ہے, G4 ہے. آنے والے دنوں میں جو ہے ریاست عثمانیہ کا بھی جو ہے وہ دورہ ہے, OIC ہے. مخالف مسیح کو ان چھوٹی یونینز کو جو ہے یونائٹ کرنا آسان ہوگا. دنیا کی قومیں مل کر بنی اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی. یاد رکھیے, جیسے جیسے یہ یونینز بنتی جائیں گی, اینٹی کرائسٹ کو چند گروپس کے ساتھ دنیا بھر کی قوموں کو جمع کرنا آسان ہوگا کہ وہ جمع کرے, ہولڈ کرے, دنیا کو ورغلائے. یہودیوں کو یہ کہنے کی کوشش کرے گا, لکھا ہے کہ ابھی ہم نے جو متی کی انجیل میں پڑھا کہ جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے, فالس مسایاز جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے, جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے, اور بنی اسرائیل جو اس بات کا یقین نہیں کرتے وہ ورغلائے جائیں گے. اندازہ نہیں ان کو ہوگا کہ کس پر یقین کریں اور کس کو یقین نہ کریں. اگر ایسی صورتحال میں جو ہے جبکہ وہ نہیں جانتے, انکار کر رہے ہیں, ان کا دکھ اٹھانا جو ہے وہ آسان ہوگا, اور مخالف مسیح کے ہاتھوں میں پڑنا جو ہے وہ قدرے آسان ہو جائے گا. دعا کریں کہ وہ زمانہ, وہ دور جس میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے, مقدسوں کی سلامتی ہو, اسرائیل کی سلامتی ہو. جب ان کی نجات ہوتی ہے, جب وہ ریڈیم کیے جاتے ہیں, تو بتیرے نجات پائیں. اس وقت صرف لوگ قتل ہوں گے, جان دیں گے, شہید ہوں گے خدا کے لیے, اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو پائے گا. جیسے جیسے کلام کی چیزوں کو آپ ان تانوں بانوں کو جوڑتے ہیں, بائبل کے شروع سے لے کر آخر تک, آپ کو اندازہ ہوگا کہ مخالف مسیح کیا ہے, اور 666 کا جو خوف ہے آپ کے اندر سے جاتا رہے گا. خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. پریز دی لارڈ, پریز جیسس.